حتیٰ کی بات چل رہی تھی کہ حتیٰ جو ہے وہ فاصلے کے انتہا کے لیے آتا ہے زمانے میں، یا انتہائی فاصلے کے لیے آتا ہے مکان میں۔ زمان کی مثال جیسے نمت البارحہ حتی الصباح ہے، اور مکان کی جیسے سرت البلد حتی السوق ہے۔ اور کبھی کبھی حتیٰ جو ہے وہ مصاحبت کے لیے بھی آتی ہے۔ کہتا ہے وَمَا بَعْدَهَا قَدْ يَكُونُ دَاخِلًا فِي حُکْمِ مَا بولو قبلها۔ حتیٰ کا ما بعد کبھی کبھی ما قبل میں داخل ہوتا ہے اور کبھی کبھی داخل نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی حتیٰ کا ما بعد جو ہے اس کے ما قبل میں کبھی داخل ہوتا ہے اور کبھی داخل نہیں ہوتا ہے۔ وَمَا بَعْدَهَا، یہ ما کو بناؤ موصولہ تو ترجمہ کرو گے اور وہ چیز کہ واقع ہے وہ چیز بعد اس حتیٰ کے۔ یہ ہو گیا کس کا ترجمہ؟ بولو تو صحیح، موصول صلت۔ اچھا اب موصول والا معنی، اور وہ چیز کہ وہ چیز ایسی چیز کہ واقع ہونے والی ہے وہ چیز۔ وما بعدها، اور وہ چیز ایسی چیز کہ واقع ہونے والی ہے وہ چیز، واقع جو ہونے والی ہے بعد حتیٰ کے۔ اب کہو گے ما موصولہ یا موصوفہ بمع صلہ و صفت خیش مبتدا مرفوع حاضر۔ ما موصولہ ہے تو اپنے صلے کے ساتھ، ما موصوف ہے تو اپنے صفت کے ساتھ۔ پیچھے جو گزر چکے ہیں ان میں بھی یہی صورتحال ہے، ما موصولہ بما صلہ خیش یا ما موصوفہ بما صفت خیش۔ اور وہ چیز کہ واقع ہے وہ چیز، واقع جو ہے بعد حتیٰ کے، کبھی کبھی ہوتی ہے وہ چیز۔ اب یہ قد یکون ہو، یہ سارا جملہ اس کے لیے بولو تو صحیح۔ کبھی کبھی ہوتی ہے وہ چیز، داخل ہونے والی وہ چیز۔ اب داخل سے اسم فاعل تک ایک رسل بر موصول بر مبتدا تو پیچھے ہے نہیں، بولو تو صحیح۔ اس میں یکون ہو بولو، کیونکہ یکونوں کا اسم وہ حقیقت میں مبتدا ہے، اگرچہ اس وقت حضرت صاحب مبتدا نہیں ہے۔ قد یکون، کبھی کبھی ہوتی ہے وہ چیز، داخل ہونے والی وہ چیز، داخل جو ہونے والی بیچ حکم اس کے ما قبل کے، بیچ حکم حتیٰ کے ما قبل کے، کہ کبھی کبھی حتیٰ کا ما بعد جو ہے اس کے ما قبل میں داخل۔ اب حکم مضاف ما قبلہا، ما موصولہ بما صلہ خیش یا ما موصوفہ بما صفت مضاف الیہ اسم مجرور معلق۔ باقی ترکیب ہوئی ہے، ما کو موصولہ بناؤ تو وقع نکالو گے فعل، اور اگر ما کو موصوفہ بناؤ تو واقع نکالو گے۔ ما کو موصوفہ بناؤ تو پھر واقعین نکالو گے، چونکہ حکم مضاف ہے تو پھر وہ مضاف الیہ بناؤ گے۔ مثال اس حتیٰ کی،
مثال اس کی کس کی کون سے حتیٰ کی جس کا ما بعد ما قبل میں داخل ہو اور مثال اس حتیٰ کی کہ جس کا ما بعد قبل میں داخل ہو. جیسے اکلت السمکۃ حتیٰ رأسہا میں نے مچھلی کو کھایا میں نے مچھلی کو کھایا جو سر کے اس کے سر سمیت اب حتیٰ کا ما بعد راس وہ ما قبل سمکہ میں داخل ہے اس میں. اچھا یا کہو گے یا کہ حتیٰ رأسہا حتیٰ عاطف وہ معطوف علیہ. تیسری اصول میں حتیٰ رأسہا حتیٰ استینافیہ رأسہا مضاف مضاف مبتدا مرفوع بضم الغیر خبرش مأکول وقد لا يكون واو عطف قد لا يكون داخلا معطوف قد يكون داخلا معطوف علیہ. اچھا وقد اور کبھی کبھی اب اس کا عطف ہے قد یکونو پر ایسے تو قد یکونو کا مبتدا کون تھا بولتے کیوں نہیں ما بعدہا تو اب اس کا چونکہ اس پر عطف ہے نا تو اس کا بھی یوں سمجھو کہ مبتدا ہوئی ہے. اب ترجمہ یہ ہوگا وما بعدہا قد لا یکون داخلا ایسے میں اور وہ چیز کہ واقع ہے وہ چیز واقع جو ہے بعد حتیٰ کے اور وہ چیز ایسی چیز جو کہ واقع ہونے والی ہے وہ چیز واقع جو ہونے والی ہے بعد حتیٰ کے کبھی کبھی نہیں ہوتی ہے وہ چیز داخل ہونے والی وہ چیز داخل ہونے والی کبھی کبھی نہیں ہوتی ہے وہ چیز داخل ہونے والی وہ چیز داخل جو ہونے والی فی بیچ اس ما بعد کے بیچ اس نہ بیچ اس ما قبل کے بیچ اس ما قبل کے. پھر سمجھو بھئی یہ واو جب عاطف ہے تو قد لا یکونو کا عطف قد یکونو پر پڑے گا تو قد یکونو کا مبتدا ما بعدہا ہے ما بعد. اب ترجمہ یوں کرو اور وہ چیز کہ واقع ہے وہ چیز واقع جو ہے بعد حتیٰ کے یہ ہو گیا موصول والا معنی اور وہ چیز ایسی چیز جو کہ واقع ہونے والی ہے وہ چیز واقع جو ہونے والی ہے بعد حتیٰ کہ کبھی کبھی نہیں ہوتی ہے وہ چیز داخل ہونے والی یعنی وہ داخل نہیں ہوتی ہے کبھی کبھی نہیں ہوتی ہے وہ چیز داخل ہونے والی وہ چیز داخل ہونے والی داخل جو ہونے والی بیچ اس کے ما قبل کے بیچ اس کے ما قبل کے. مثال اس حتیٰ کی کس کی مثال جس کا ما بعد ما قبل میں داخل نہ ہو. جیسے مثال ایسی مثال ایسی کس کا ترجمہ بس یہ کیا ہے صفت بحال موصوف ہے. جیسے مثال ایسی مثال وہ مثال یہ وہ کس کا ترجمہ کرنا ہمیں الف لام کا یہ البمانے الذی وہ مثال کہ ذکر کیا گیا ہے وہ مثال ذکر کیا گیا ہے وہ مثال. اب یہ ہوا کا مرجع کون ہے الف لام ال ہے ایسے میں اور البمانے الذی کے ہے تو یوں سمجھو کہ المذکور بمانے الذی ذکر کے ہو گیا الذی ذکر.
اب وہ کون سی مثال ہے جو پیچھے گزر گئی ہے کہ جس میں حتیٰ کا ما بعد ما قبل میں داخل نہیں؟ ثم اتم الصيام. یہ نہیں ہے بزرگوں. نمت البارحة بولو تو صحیح. نمت البارحة حتى الصباح. نمت البارحة حتى الصباح. کہتے ہیں یہ مثال ہے جو پیچھے گزر گئی ہے کہ حتیٰ کا جو ما بعد صباح وہ بارحہ میں داخل نہیں ہے. بارحہ الگ چیز ہے، صباح الگ چیز ہے. ایسے یہ ٹکڑا آیا سمجھ میں؟ وہی مختصۃ، اور یہ کون؟ حتیٰ. یہ حتیٰ خاص کی گئی ہے. یہ حتیٰ خاص کی گئی ہے. یہ حتیٰ. اب ہی کا مرجع جو ہے کلمہ حتیٰ کا، اور کبھی کبھی اس سے لفظ حتیٰ مراد ہو پھر ہوا مختص. جب لفظ مراد لے لو لفظ کی تعویل میں تو پھر مذکر، کلمے کی تعویل میں. اور یہ حتیٰ خاص کی گئی ہے. بولو تو صحیح. یہ حتیٰ خاص جو کی گئی ہے ساتھ اسم کے. ایسا اسم جو کہ وہ اسم، ایسا اسم جو کہ وہ اسم ظاہر ہونے والا ہے، وہ اسم دراں حالے کے ہونے والی ہے وہ حتیٰ. دراں حالے کے ہونے والی ہے وہ حتیٰ. ہونے والی جو ہے خلاف علاقے، ہونے والی جو ہے خلاف علاقے. بس آج کے سبق میں صرف یہ ایک ضابطہ ہے، بخلاف الہ. یہ بخلاف الہ کی دو طرح سے ترکیبیں بزرگوں نے لکھی ہیں. ایک تو مختصۃ کی جو ہی ضمیر ہے وہ بناؤ ذوالحال. وہ کیا ہے؟ ذوالحال. پھر یہ بخلاف کو یا تو کائنتن کے متعلق کرو یا متلبستن یا ملصقتن. بزرگوں نے نکالے موقع کے مناسبت سے یہ بناؤ ظرف مستقر. ٹھیک ہے. اور دوسری صورت بزرگوں نے کہ اس کو حال ذوالحال مت بناؤ، ظرف مستقر خبر بناؤ. ظرف مستقر حال والی صورت تو سمجھ میں آ گئی. اچھا اب ظرف مستقر والی صورت میں ترجمہ کرو. اور یہ حتیٰ ہی کا ترجمہ. اور یہ خاص کی گئی ہے، یہ خاص جو کی گئی ہے ساتھ اسم کے. ایسا اسم جو کہ وہ اسم ظاہر ہونے والا ہے وہ اسم ہو. یہ الگ جملہ ہو گیا. ایسے میں یہ ایسا جو کہ حکم، حاضل حکم بخلاف الہ. اس صورت میں بخلاف الہ کو ظرف مستقر خبر برائے مبتدا معذوف حاضل حکم کے بنا. یہ یعنی حکم، یہ ایسا حکم موصوف صفت بدل مبدل میں بنا کے اس کو بناؤ مبتدا. ہونے والا ہے یہ حکم، ہونے والا ہے کائن، ہونے والا ہے یہ حکم. ہونے والا جو ہے خلاف الہ کے، ہونے والا جو ہے خلاف الہ کے. تو تقدیر عبارت ہوگی حاضل حکم کائن بخلاف الہ. حاضل حکم اس صورت میں بخلاف ظرف مستقر خبر برائے مبتدا معذوف. پہلی صورت میں ظرف مستقر حال بن رہا تھا. یہ ٹکڑا آئے سمجھے. فلا یقالو، کل بھی عرض کیا تھا کہ فعلوں پر جب فا داخل ہو تو اکثر وہ فا تفریعیہ نتیجیہ ایک چیز ہے. اب یہ جو اس نے ضابطہ بتلایا کہ یہ حتیٰ خاص کی گئی ہے اسم ظاہر کے ساتھ، اور یہ حکم الہ کے خلاف ہے. یعنی الہ جو ہے اسم ظاہر اسم ضمیر دونوں پر آتا ہے. الہ کا، الہ نا،
इलैकुम ज़मीर है या इलल मस्जिद अल-अक़सा इसम ज़ाहिर है और हत्ता के बाद इसम ज़ाहिर आता है बस हत्ता सू के इसमें हत्ता सबा है बाकी हत्ता का हत्ता कुमा हत्ता हो हत्ता ना ये नहीं आता है। कहते फला युकालो बस नतीजा अब ये निकला बस नहीं कहा जाएगा हत्ता हो कि हत्ता को बनाओ जो है हर्फ जारा उसका मजरूर ज़मीर हो कहते हैं यूँ जायज़ नहीं है। युकालो फेल मजहूल हत्ता हो बतावी लिहाजा लफ्ज़ नींद कब पसंद है या तो मतलब खुर्तूस वहीद के या थोड़ा एड़े मुर्तू ले जा छुट्टी नहीं तो क्या ऐसे में फला युकालो हत्ता हो बस नहीं कहा जाएगा हत्ता हो व युकालो और कहा जाएगा इलैही। देखो इला के बाद ज़मीर आया है कहते हैं ये जायज़ है हत्ता के बाद जायज़ नहीं वअला लिल इस्तिअलाए वअला लिल इस्तिअलाए वअला लिल इस्तिअलाए और अला अब अला कौन सा हर्फ है अला जारा सही कितना है वो छठा हुरूफ जारा 17 है यानी अला वगैरह बाज़ उनमें से अला है छठा उनमें से अला है मिनहा अला साबित है वो अला साबित है वो 17 में से मेरी मुराद अला मैं मुराद लेता हूँ अला को और अला साबित है वो अला साबित जो है वास्ते तलब बुलंदी के वास्ते तलब बुलंदी के मिसाल उस अला इस्तिअला की मिसाल उस अला इस्तिअला की जैसे ज़ैदुन अला सतह है ज़ैद साबित है वो ज़ैद साबित जो है ऊपर छत के ज़ैद साबित है वो अलैहि दैन और साबित है साबित जो है ऊपर ज़ैद के कर्जा। अब दो मिसालें दी एक जो है इस्तिअला हकीकी की दूसरा इस्तिअला हुक्मी की। इस्तिअला हकीकी जैसे कोई आदमी छत के ऊपर हो तो हकीकतन क्या है छत पर और दूसरा हुक्मन के फिलाने के ऊपर कर्जा है अब कर्जा उसके सर पे रखा हुआ है क्या नहीं तो ये हुक्मन उसके ऊपर है उसके जिम्मे में है नहीं। वक़द तकून और कभी कभी होती है कौन अला बोलो अला वो अला कभी कभी होती है वो अला साबित होती है वो अला साबित जो होती है साथ माना बा के यानी लफ्ज होता है अला लेकिन माना उसका बा वाला होता है माना किसका आता है बा वाला होता है। वक़द तकून और कभी कभी होती है वो अला कलिमा अला साबित होती है वो साबित होती है होने वाली है वो अला होने वाली जो है साथ मान बाकी कायनतन या साबित तन। अच्छा मिसाल उस अला की जो बमाने बाकी है मिसाल मिसाल किसकी उस अला की जो बमाने बाकी है बस उस अला की जो बमाने बाक है जैसे मरर तो अलैहि जैसे मरर तो अलैहि दरा हाले के होने वाली है वो मरर तो अलैहि दरा हाले के होने वाले हैं वो होने वाली जो है साथ माना मरर तो भी के। अब ये जिक्र है मरर तो अलैहि है ना अब इसका ये माना नहीं कहेंगे कि मैं गुजरा जो ऊपर से उसके
اس کا معنی کریں گے میں گزرا گزرا جو ساتھ اس کے، میں گزرا گزرا جو ساتھ اس کے. اب علیہ علیہ ذکر اللہ کا ہے، لیکن یہ اللہ یہاں پر کس کے معنی میں ہے؟ با کے معنی میں ہے. اب مثال بنے گا مبتدا، نہ وہ پھر خبر، نہ وہ مضاف، مررت بھی بتاویل ھذا ترکیب. اب کہو گے مررت علیہ ذوالحال، مررت علیہ بتاویل ھذا ترکیب ذوالحال. یہ ذوالحال بمعنی مررت بھی ظرف مستقر. الذوالحال منصوب محلا. یہ ترجمہ یہ کرو گے مثال اس کی جیسے مررت علیہ طرح علیہ کے ہونے والی ہے، وہ مررت علیہ ہونے والی جو ہے بمعنی ساتھ معنی ساتھ معنی با کے، ساتھ معنی مررت بھی کے، ساتھ معنی مررت بھی کے. اب مررت علیہ یہ بنے گا بتاویل ھذا ترکیب ذوالحال بمعنی ظرف مستقر الذوالحال. پھر باجار معنی مجرور بالکسرہ تقدیر ہے مکسور ہے وغیرہ وغیرہ. پھر معنی مضاف مررت بھی بتاویل ھذا ترکیب مضاف الیہ اسم مضاف الیہ اصل مجرور محل مضاف الیہ اصل مجرور محل. وقد تکون بمعنی فی، اور کبھی کبھی ہوتی ہے وہ کون؟ بس اللہ. ثابت ہوتی ہے وہ اللہ، ثابت ہوتی ہے ساتھ معنی فی کے، معنی مضاف فی بتاویل ھذا لفظ کہتے ہیں ذکر اللہ کا ہے لیکن معنی فی کا ہوتا ہے. مثال اس اللہ بمانے فی کی، مثال ہاں مثال اس اللہ بمانے فی کے، جیسے فرمائے ہوئے اس اللہ کا طرح حالے کے بلند ہے وہ اللہ بلند ہے وہ اللہ تعالیٰ، طرح حالے کے تحقیق بلند ہے وہ اللہ تعالیٰ. ان کنتم علی سفر، اگر ہو تم، اگر ہو تم، یہ ان کنتم علی سفر مقولہ برائے قول. اگر ہو تم ثابت ہونے والے ہو تم، ثابت جو ہونے والے ہو تم اوپر سفر کے. اب یہاں اللہ ہے، اب معنی کرو گے ہونے والے ہو، اگر ہونے والے ہو تم، ثابت ہونے والے ہو تم، ثابت ہونے والے ہو بیچ سفر کے. اللہ بمانے فی کے کرو گے، ٹھیک ہے. اب یہ کنتم اپنے لیے کیا چاہتا ہے؟ خبر، اسم خبر، اسم خبر. یہ اپنے لیے رافع اسم الخبر. کیا بس. اب یہ تم اس کے لیے اسم ہو گیا. خبر کون ہے؟ علی ظرف مستقر. مستقر متعلق. اب کنتم یہ جمع مذکر مخاطبین ہے، تو اب اس کا متعلق بھی یہی نکالو گے، یا ثبت تم یا ثابتین، ثابتین ثبت تم یا ثابتین، ثابتین ثبت تم یا ثابتین. اگر ہو تم ثابت ہونے والے ہو تم، ثابت جو ہونے والے ہو تم بیچ سفر کے، بیچ سفر کے. علی سفر مفسر اے حرف تفسیر فی سفر مفسر. ان شرطیہ، ان شرطیہ. جزا کہاں ہے؟ جزایش در قرآن مجید مذکور ہے. یوں کہو گے جزایش در قرآن مجید مذکور ہے. قرآن پاک میں یہ بات، یہ آیت کریمہ کیسے ان کنتم علی سفر، ان کنتم علی سفر من ایام. فلم تجدوا کاتبا. چونکہ قرآن پاک میں ان کنتم علی سفر متعدد ہے، فعدۃ من ایام اخر بھی ہے، کہیں کچھ ہے، تو
تو یہ وہ ان کی جزا ہے. جزایش در قرآن مجید مذکور است.